جو ووٹنگ مشینز ہم کر رہے تھے ڈیجیٹائز کر کے الیکٹرانک ووٹنگ سے ٹرانسپیرنسی آ جائے تاکہ جھگڑا ہی ختم ہو، وہ انہوں نے ریورس کر دیا. اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ کا وہ انہوں نے ریورس کر دیا. اپنی ضرور کرپشن کے وہ بنا لیے اور معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. انفلیشن آسمان پہ پہنچ گئی، روپیہ گر گیا. کچھ ان کو سمجھ نہیں تھی کہ انہوں نے کرنا کیا. کوئی ان کی لانگ ٹرم نہ اسٹریٹجک پلان تھا نہ کچھ تھا. میں صرف ایک بات کر کے آگے بڑھوں گا کہ دیکھیں اگر چلیں ان کو پورا 1.5 سال بھی مل جاتا تو کوئی ان سے بات نہیں کرنے لگا تھا، کیونکہ 1.5 سال کی کوئی دنیا میں بزنس 1.5 سال کی پلاننگ پہ نہیں چلتے. جب آپ کے پاس ایک پالیسی میکرز آتے ہیں، حکومت کا فیڈرل گورنمنٹ کا کام تو پالیسی میکنگ ہے، تو پھر 5 سال کا ویژن لیا جاتا ہے اور اس کے بعد کا ویژن لیا جاتا ہے. لانگ ٹرم اسٹریٹجک پلاننگ ہوتی ہے. ان کو تو یہی نہیں پتا تھا کہ یہ 1 مہینہ رکیں گے کہ 6 مہینے رکیں گے کہ 2 ہفتے رکیں گے. تو سارے وزیر ہم سے رابطے میں ان کے کچھ تھوڑے بہت وہ آگے کہتے ہیں جی ابھی ہمیں تو یہ نہیں کر رہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہم کتنے دن ہیں. وہ پبلکلی نہیں بولتے لیکن ہمیں تو پرائیویٹلی بولتے ہیں. تو قوم کو مبارک ہو کہ عمران خان نے اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک دفعہ پھر یہ بتا دیا کہ جب اللہ پہ ایمان ہوتا ہے، آپ کی نیت صاف ہوتی ہے، آپ کا ماضی صاف ہوتا ہے، آپ کے مستقبل کی آپ نے ایک پلان دیا ہوتا ہے، تو قوم جو اتنے دفعہ قوم کو غلط راستے پہ چڑھا بیوقوف بنایا گیا، اب یہ قوم بیوقوف نہیں بنے گی. اور جس طرح کی کل ویژولز آپ کی میڈیا چینلز پہ چل رہی تھیں، بزرگ حضرات، معذور حضرات، وہ ایک میں نے دیکھا ایک خاتون، بوڑھی خاتون، وہ ایک اور خاتون کے کندھے پہ چڑھ کے بیچاری آئی ہیں، انہوں نے بھی ووٹ ڈالا ہے. اتنی موونگ امیجز تھیں. تو قوم کو مبارک ہو، زبردست کام کیا ہے. پنجاب کی عوام آپ نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا. اب کراچی کی باری ہے. انشاءاللہ 24 تاریخ کو، آج سے کچھ دن بعد، 8 سال بعد بلدیاتی الیکشن کا فیز 2 ہو رہا ہے. فیز 1 کی جتنی، خیر میں تو یہ نہیں کہنا چاہیے کم بات کروں، کم ہے کیونکہ نظر آ گیا کہ فیز 1 کیسے ہوا تھا. 1000 کینڈیڈیٹ انہوں نے ان الیکٹڈ ڈپوز کرا لیے، کیونکہ ایسے ایسے علاقے بھی ہیں، پیپلز پارٹی والوں نے ایسے ایسے علاقے بھی ہیں کہ اگر آپ صرف چلے جائیں نا فارم لینے الیکشن کمیشن، وہ آپ سے پوچھتے ہیں جی کہ اس جماعت کے ہیں، آپ بولتے ہیں انڈیپینڈنٹ یا پی ٹی آئی یا کو، پتہ چلا جی آپ گھر پہنچے نہیں ہے، پہلے پولیس وہاں پہنچ گئی ہے، وہ آپ کے کسی پہ بکری چوری کا الزام لگا دیا، یہ دھمکی دھمکی، اس طرح کر کے انہوں نے لوگوں کو اغوا کر کے پتہ نہیں کیا کیا کر کے انہوں نے کرائے، جو کہ سکھا لاڑکانہ، نواب شاہ اور میرپور خاص کا جو الیکشن تھا. لیکن الحمدللہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم دوبارہ اور پکی اسٹریٹجی کے ساتھ آئیں گے. یہ جنگ ہم نے بندوق سے نہیں لڑنی، ہم امن پسند لوگ ہیں، یہ جماعت امن پسند ہے، ہم پہ جو مرضی تشدد کر. ہم صبح بائی دا وے یہاں کم از کم 1 2 3 4 خرم بھائی 5، ہم 5 تو آپ کو پتہ ہے نا دہشت گردی کے کوٹ سے صبح، ہم تو پہلے بیل پہ دہشت گرد ہیں سارے، ہم پہ ATA کٹی ہوئی ہے، تو ہم صبح وہاں جا کے یہ کر کے آئے ہیں. بابر غوری بالکل دہشت گرد نہیں ہے، عمران ریاض دہشت گرد ہے، ارسلان گمن تو ویسے ہی مجھے سے ڈر لگتا ہے، اور خرم سے بھی ہم ڈرتے ہیں، تو وہ یہ تو دہشت گرد ہے. ہاں کس کا؟ تو وہاں جائیں گے خرم. تو بڑا یہ روز کی اس طرح کی کراچی میں چلتی ہیں چیزیں. اچھا جی، ایک تو یہ 24 تاریخ کا الیکشن. اب میں اس میں 3 4 چیزیں بتانا چاہتا ہوں، اور میں قوم کو خاص طور پہ کراچی والوں کو بتانا، یہ 2 3 اعلانات. پہلا تو کراچی والوں سے ایک عاجزانہ گزارش ہے کہ 246 یونین کاؤنسلز میں جو کراچی میں ہیں، 241 پہ تحریک انصاف کے پینلز اترے ہیں. بلے کے نشان آپ کو ملے گا. کینڈیڈیٹ کو چھوڑیں، جو کینڈیڈیٹ ہے وہ عمران خان کا ٹائیگر ہے، اور وہ الیکٹ ہو کے آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے. نہیں کرے گا تو پارٹی کے اندر ایک پورا سسٹم ہے جو کہ وہ ڈلیوری کراتا ہے، جو ہم نے فیڈرل گورنمنٹ میں بھی کیا ہے. بڑے سارے وزیر آئے گئے، یہ وہ ایک پورا سسٹم ہے بنا ہوا پرفارمنس کا. آپ نے نا جیسے پنجاب میں ہوا، ان کی ایک کامیابی کی ایک وجہ تھی کہ سب نکلے ووٹ دینے، اور جلدی نکلے، اور صبح سے ہی انہوں نے جا کے یعنی کہ سستی نہیں کی، صبح جا کے ووٹ انہوں نے اپنا کاسٹ کیا. ہسٹورک ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے بائی الیکشن میں. یہ صحیح کہہ رہے ہیں، تاریخی پولنگ ہوئی ہے، ورنہ بائی الیکشن میں 15% 18% ہوتی ہے. ابھی کراچی میں ہوئی ہے
بائی الیکشن NA 240 کا وہاں 8% ووٹنگ ہوئی ہے. خیر وہاں تو PTI تھی نہیں. اب 24 تاریخ کو صبح جلدی نکلنا ہے, بارش ہو دھوپ ہو جو مرضی ہو, ایک دن کی تکلیف برداشت کر لیں, 5 سال تک ہم آپ کو خدمت کر کے دیں گے اور اس شہر کا نقشہ بدل کے دیں گے, کیونکہ یہاں تو نقشہ ہی کوئی نہیں ہے, تو جس کی جو مرضی وہ کر رہا ہے. ہم اس کو ایک پلان کر کے ایک پورا ماسٹر پلان کراچی کا کس طرح کرنا ہے وہ یہ طریقے سے کام ہوگا. اس طرح تو نہیں ہوگا جس طرح یہ بارش ہو رہی ہے تو ٹرکوں میں اپنی بڑی بڑی گاڑیوں میں وہاں کھڑے جی وہ میڈیا پہنچا دیا ہم تو بارش میں باہر ہیں. اور بھائی تم بارش میں باہر ہو تو بارش کا پانی تو نہیں تم سے رک رہا, تم کوئی ڈیم ہو, تم مگرمچھ کی طرح کھاد ہو جاتے ہو لیکن اتنا پانی نہیں پی سکتے, تو تمہارے گھومنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ پہلے سے پلاننگ ہوتی ہے. نالے تم سے صاف نہیں ہوتے, یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ آ کے آپ کی اورنگی نالا اور گجر نالا اور محمود آباد نالا وہ صاف بھی کرے, ریٹیننگ وال بھی بنائے, روڈ بھی بنائے, انکروچمنٹ بھی ہٹائے, SDG فنڈ سے سارے علاقوں میں پیونگ بھی کرائے, پانی کی لائنیں بھی دے, گٹر لائن بھی صاف کرائے. یہ بلدیاتی اداروں کا اور پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے. وہ نہیں کرتے تھے, پیسے بھی لے رہے NFC سے, PFC بھی نہیں کر رہے. تو پھر خان صاحب نے ایز پرائم منسٹر ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کراچی جو جس نے خان صاحب کو اور تحریک انصاف کو بڑی محبت دی ہے اور وہ بھی اسے محبت کرتے, تو ہم نے کہا جتنا کر سکتے ہیں ہم کریں گے. مشکل فائنینشیل کنڈیشنز میں بھی ہم نے ایک حلقے میں 75-80 کروڑ روپے ہر حلقے میں لگے ہیں. کم ہے, اور ہونا چاہیے تھا, اور اگر ہم رہتے تو اور کرتے. لیکن اب آگے بلدیاتی انتخابات, تو نمبر 1 صبح جلدی جائیں, ووٹ کاسٹ کریں. اس کے بعد میں سارے کراچی کے شہریوں سے کہتا ہوں, جیسے آپ اپنے گھر میں کسی چور کو گھسنے نہیں دیتے اور اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں آپ کے گھر کا سامان نہ چوری ہو, اسی طرح آپ نے اپنے ووٹ کی بھی حفاظت کرنی ہے. آپ پولنگ سٹیشنز کے سامنے تحریک انصاف کے کیمپس ہوں گے, آپ وہاں بیٹھیں, آپ کا ووٹ, ہم نہ بےایمانی کریں گے, نہ ہم دہشت گرد ہیں, نہ ہم کوئی وائلنس پہ بلیو کرتے ہیں, لیکن آپ اگر بڑی فورس میں نکلیں گے, ان کی جو بھی ان کے ہتھ کنڈے بےایمانی کرنے کے یہ سارے یہ فیل ہو جائیں گے جیسے پنجاب میں ہوئے. اور اگر آپ بڑی تعداد میں نکلیں گے انشاءاللہ یہ آپ ان کو اپنا ووٹ چوری نہیں کرنے دیں گے, اپنے ووٹ کی آپ حفاظت کریں گے. تو میری آپ سے درخواست ہے بڑی تعداد میں نکلیں, سب نکلیں, پورا کراچی نکلے, ہر UC میں نکلے, ہر وارڈ میں نکلے, ہر پولنگ اسٹیشن کے باہر جہاں بھی بلے کا کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے آپ نے وہاں پہ 100% کھڑے ہونا ہے. بلکہ میں اور جماعتوں کو بھی کہتا ہوں جو بےایمانی میں یقین نہیں رکھتی, یعنی کہ ایک تو تیر ہے نا وہ تو جیتتا ہی بےایمانے سے ہے, پتنگ کے پاس تو کینڈیڈیٹ ہی پورے نہیں ہوئے, اس کے اوپر بھی میں نے بات کرنی ہے. لیکن ایک جماعت اسلامی بھی الیکشن لڑ رہی ہے, ان کو بھی ان سے بھی میری درخواست ہے وہ بھی اپنے لوگوں وہاں کھڑا رکھیں. نظریے کے اوپر ووٹ پڑے گا انشاءاللہ, لیکن بےایمانی نہ ہم کریں گے نہ کسی کو کرنے دیں گے. دوسرا ایک بڑے مزے کی بات ہو رہی ہے جی, 19 تاریخ یعنی کہ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ پہنچ رہے ہیں, سندھ گورنمنٹ بھی ان کے ساتھ ہے, وسیم اختر صاحب بھی ہیں, یعنی کہ تیر اور پتنگ دونوں وہاں پہنچ رہی ہیں.